दुआ करो السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، صبح جو ہے نا دن کو صبح تقریباً 9 بجے ہماری 14 اگست کی تقریب تھی تو ہمارے مدرسے میں تھی. اس سلسلے میں آپ سب کو جشن آزادی مبارک. اور جو لوگ جو ہے پاکستان کی اس جشن آزادی کو بائیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان پہ ڈھیر ساری لعنت بھیجتے ہیں تمام اہل پاکستان کی طرف سے. اور جو پاکستان کا جھنڈا جلانا چاہتے ہیں ہم ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں. جو عمران خان کی محبت میں جو بکواس کرتے ہیں، اللہ ان کو ان کے ساتھ ہی رکھے اور ہمارے پاکستان کو جو ہے نا ہر فتنے سے محفوظ رکھے. تو یہ دیکھیں، یہ اب ہم آئے ہیں دوسری مدرسے میں، اپنے جو کھنڈ گلی والا مدرسہ ہے وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں شام کا ٹائم ہے، عصر کی جماعت ہم نے کر لی ہے تو ادا کر لی ہے. تو یہ پیچھے جو ہے نا یہ تقریب شروع ہے، یہ یہاں پہ ابھی شروع ہونے والی ہے، بلکہ بس وہ تیاری ہو رہی ہے. تو یہ عصر سے مغرب تک کی جو ہے نا تقریب ہے اس مدرسے میں. تو اس مدرسے میں ہمارے بچوں نے کی تھی، تو اس مدرسے میں اب ان کے بچے کریں گے. ہم حصہ لے رہے ہیں آڈینس کے طور پہ. اب آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. تو وہ ویڈیو بنائیں گے، وہ بھی اپلوڈ کریں گے. پہلے والی صبح والی تو انشاءاللہ پہلے ہو جائے گی اپلوڈ. یہ جو ہے نا خوبصورتی یہاں پہ جب بھی ہم آتے ہیں نا، جب ہم آئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ یہ دل نہیں بھرتا، اتنی خوبصورتی ہے. جب بھی آتے ہیں یہ اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں نا، یہ دیکھیں. اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا ویڈیو میں خوبصورت لگ رہا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ آدھا ہے. اصل زندگی میں اس سے بھی زیادہ جو ہے نا ڈبل کر لیں آپ. جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو ڈبل سکون آئے گا، ڈبل خوشی ملے گی. اتنی خوبصورت ہوائیں آتی ہیں، کراسنگ ہوتی ہے کیونکہ یہ اوپر ہے بالکل پہاڑ پہ. تو یہاں چاروں طرف سے جو ہے نا ہوا کا کوئی وہ رکاوٹ نہیں ہے، تو بڑی ٹھنڈی اے سی والی ہوا آتی ہے. تو میں زیادہ کوشش کرتا ہوں نہ جاؤں، ورنہ یہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ کام لگا ہوا ہے، مرمت چل رہی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں، ابھی انشاءاللہ شروع ہونے والی تقریب میں جاتا ہوں تو پھر آپ سے ملتے ہیں. کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اب میں ملتمس ہوں حافظ محمد علی قلندر سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اللہ بڑے اچھے انداز میں تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز فرما رہے تھے. بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے, بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے, جو سر دے دے سرے میں دا وہی سرفراز ہوتا ہے. اور جہاں پر ختم ہوتی ہے عقل حدود انسانی وہیں سے پنج تن کی شان کا آغاز ہوتا ہے, وہیں سے پنج تن کی شان کا آغاز ہوتا ہے. ہم ملتمس ہوں حافظ محمد احسن علی سے دعائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدا کی عزت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پاکستان پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرما رہے تھے. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں, عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں. اب تو اپنے نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں. مجھے نہ سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے, مجھے نہ سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. ہمیں ملتمس سید وسیم حسین شاہ صاحب سے اور اس کی پارٹی سے دعائیں اور قومی ترانہ اور دعا پیش کرنا ہے.
اٹھے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اب میں ملتمس ہوں محمد احسن سے اور اس کی پارٹی سے کہ وہ آئیں اور ملی نغمہ پیش فرمائیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پورے ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اولیاء کا ہے فضان پاکستان پاکستان میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کی دم ہو ہے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کی دم ہو جانا ہے ہمیں وقت کی رفتار سے آگے سورج کی کرن ہم سے نہ پہلے کبھی جاگے قوت کی اخوت کے جو مضبوط ہو داگے ٹوٹے نہ کبھی عزم نہ ہمت کبھی کم ہو پھر تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کی دم ہو اے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کی دم ہو اے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کی دم ہو ارے اہل وطن چاہیے دنیا میں کہیں ہو ملت کی وہ عزت کا حمیت بھی امی ہو اللہ اور نبی پر اسے ایمان بھی یقین ہو اس ملک کے ہو داد پر اللہ کا کرم ہو پھر تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کی دم ہو اے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کی دم ہو اے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کی دم ہو ہر ہاتھ میں ایک شمع ہو اور لون ہو مدہم دن رات وہ جاری رہے ساری رہے پیم ہر فرد کو ہو ذات سے یہ ملک مقدم مٹی جو کبھی مانگ دلو جو بھی بغم ہو پھر تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کی دم ہو اے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کی دم ہو اے میرے وطن تیز قدم ہو پھر تجھ سے ملا ہے وہ قدم جس میں کی دم ہو ماشاءاللہ جزاک اللہ ایک محمد احسن علی اور اس کی پارٹی جو ملی نغمہ پیش فرما رہے تھے اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس نہ تھا نہ ہوگا کبھی تم اپنے حص کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم اب میں ملتمس ہوں محمد خنویز سے شوہر بیوی سے یہ کیسی دال بنائی ہے نہ نمک ہے نہ مرچیں ہیں بیوی ہاتھ سے موبائل نیچے تو رکھو کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تم پانی میں ڈبو کر روٹی کھا رہے ہو خلیل اپنے سسرال عید پر گیا ساس نے مرغی پکا کر پیش کی داماد اس کی کیا ضرورت تھی کوئی بات نہیں بیٹا ہمارے گھر میں 10 مرغیاں ہیں آج یہی سمجھیں گے کہ ایک مرغی کتا کھا گیا شوہر بیوی سے میرے دانت میں کیڑا تھا میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا کچھ دنوں کے لیے صرف رس اور چائے استعمال کرو میں نے ایک ہفتے کے بعد صرف چائے استعمال کی تو کیڑا باہر نکل کر کہتا ہے کہ رس مک گئے نے خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے ہمیشہ زوال نہ ہو وہ فصل گل جسے ہمیشہ زوال نہ ہو اب میں ملتمس ہوں محمد ندیم سے اور اس کی پارٹی سے کہ وہ آئیں اور ملی نغمہ پیش فرمائیں
पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। हम है अहले सुन्नत, हमने पाकिस्तान बनाया था। हम है अहले सुन्नत, हमने पाकिस्तान बनाया था। हमने ही अंग्रेज यहाँ से इंग्लिस्तान भगाया था। हमने ही अंग्रेज यहाँ से इंग्लिस्तान भगाया था। हमने ही थामा वो परचम जिस पर चांद सितारा है। दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है। दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान को अब सब मिलकर पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान को अब सब मिलकर पाकिस्तान बनाएंगे। किबला-ए अव्वल और कश्मीर से दुश्मन मार भगाएंगे। किबला-ए अव्वल और कश्मीर से दुश्मन मार भगाएंगे। दर इस्लाम से कुफरस्तान को हमने फिर ललकारा है। दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है। दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। पाक वतन की खातिर हम अपनी जान लुटाएंगे। पाक वतन की खातिर हम अपनी जान लुटाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे मोहम्मद नदीम अली और उसकी पार्टी जो मिली नगमा पेश फरमा रहे थे। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। अब मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज मोहम्मद उम्मत से कि वो आए और अपने हालात का इज़हार फरमाएं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल या का है फिजान। पाकिस्तान पाकिस्तान। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है पाकिस्तान की सलामती। इब्तदा है रब्बे जलील के नाम से जो हमारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। ये सूरज ये सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा,
یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو اما کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے ہے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو اسی کو زندگی مانو، کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو۔ صدر عالی مرتبت، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے میں دیکھتا ہوں۔ جناب صدر، شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر، قائد اعظم کی انتھک محنت کی تصویر، علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر، میرا پاکستان لہو لہا جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ یہ جل کر کہتے ہیں کہ چند ماہ سال سے زیادہ چل نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا، مگر آج تاریخ منظر دکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ صدر علی وقار، ہم ارماز پر ثابت قدم رہے اور ترقی کے منازل طے کرتے آگے آگے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم جرت و بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق اعظم کی الکار بنے، شمشیر حیدری کا وار بنے، ہم شاعری میں شیرازی بنے، ہم نغمہ گیری میں فردوسی، ساز بنے تو بلے شاہ، سوز بنے تو وارث شاہ، ہم رقص بنے، ہم سچل سرمست بنے، تعلیم کے میدان میں ہم رضا احمد خان فاضل بریلوی بنے، اور جب بات آئے ملک کی حفاظت اور سلمیت کی تو مزید بھٹی شہید بنے، انسانیت کی خدمت اور جذبہ ایمانی کے لیے امیر المجاہدین خاتم رضوی بنے، قائد کے سپاہ سالار بنے، دشمن کے لیے ایک للکار بنے۔ ہم نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کیا ہے، ہماری فوج سرحدوں پر سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہے اور دشمن کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو جڑ سے جبر کو مٹاتی ہے، جو جڑ سے جبر کو مٹاتی ہے، جو جڑ سے جبر کو مٹاتی ہے، ظلم کو مار بگاتی ہے، ظلم کو مار بگاتی ہے۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، تیغ سے کب گھبراتے ہیں، اقبال نے فرمایا ہم توپ سے بلڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جرم ہے اگر وطن کی مٹی سے محبت کرنا، جرم ہے اگر وطن کی مٹی سے محبت کرنا، تو یہ جرم صدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم دائم رکھے۔ آخر میں ایک نعرے کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان اولیاء کا نام لو، پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاکستان۔ زندہ باد۔ السلام۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب میرے عزت کے لائق صدزادہ عزیز الفقار صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اولیاء کا ہے فیضان۔ پاکستان پاکستان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نادى علي مظهر العجائب تجد أمرا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو۔ یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے
کہ ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے قیامت تک۔ اگر آپ نے اس کی قدر جاننی ہے پاکستان کی تو آپ فلسطین چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، بوسنیا چلے جائیں، چچنیا چلے جائیں، آپ برما جس کو میانمار کہتے ہیں وہاں چلے جائیں، آپ مسلمانوں کے حال دیکھ لیں، جو چائنا کے ویگر مسلمان ہیں ان کے حال دیکھ لیں، پھر آپ کو قدر ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کون سی نعمت عطا کی ہے۔ تو خادم صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے مجھے کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ سارے فتنے اساں ہی دیکھنے سی، یہ اساں نے دور چی رونما ہونے سی سارے فتنے۔ تو کبھی کبھی میں ان کی بات یہ سوچتا ہوں نا تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ آج ہمارے اوپر وہ وقت آ گزرا ہے کہ ایسے ایسے خبیث عناصر باہر نکل آئے ہیں جو آج کے دن کو یوم سیاہ کی طرح منانا چاہتے ہیں۔ ان خبیثوں اور غلیظوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا کتنا بڑا ہمارے اوپر انعام ہے اور ہم اس کی کفران نعمت کرتے ہیں تو ہمیں کیا صلہ ملے گا۔ یوم سیاہ کی طرح منانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے جھنڈے کو جلانا چاہتے ہیں۔ آپ کو کچھ فکر ہے، کچھ احساس ہے کہ کتنی ہماری جو ہے نا لاشیں جلی ہوں گی جب جا کے یہ پاکستان ہمیں ملا ہے، جب جا کے یہ جھنڈا جو ہے یہ بلند ہوا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو کم از کم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ غداری نہیں کرنی اپنے ملک کے ساتھ یا اپنے دین کے ساتھ۔ تو ہم نے ہمیشہ اس ملک کو سب سے پہلے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہم حق ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ہم نے ظالموں کے ساتھ بالکل نہیں کھڑا ہونا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو آپ لوگ یہ ان باتوں کا احساس کریں کیونکہ آپ بچے ہیں، آپ کو یہ باتیں بتانی بہت ضروری ہے کہ جو لوگ پاکستان کو یوم سیاہ کی طرح مناتے تھے نا وہ ہندو تھے کیونکہ ان کو بہت تکلیف ہوئی تھی، یا وہ اسرائیل کے جو یہودی ہیں وہ ان کو تکلیف ہوئی تھی، یا امریکہ جو ہے نا ان کو تکلیف ہوئی ہے۔ تو آج آپ یہ سوچ لیں کہ جو یوم سیاہ کہتے ہیں اس دن کو وہ کون ہے؟ مسلمان تو نہیں ہو سکتے وہ، کیونکہ جب 1924 میں خلافت کا نام و نشان بھی مٹا دیا تھا اتا ترک نے تو اس وقت مسلمان بہت مایوس ہوئے تھے۔ اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں 1947 میں پاکستان دیا تھا، جب مسلمانوں کا دل جو ہے نا بہت پر امید ہوا تھا کہ اب شاید ہمارے لیے کچھ ہو جائے گا، اور یہ پاکستان بنا ہے اسرائیل کی ٹکر پہ۔ تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس ملک کو مضبوط بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جتنا دشمنوں کا سایہ ہے شاید ہی کسی اور ملک پہ ہو، شاید ہی کسی اور قوم پہ ہو۔ ہمارے جو دوست بھی بنے پھرتے ہیں نا وہ بھی ہمارے دوست نہیں ہیں۔ یہ ہماری جو ایک قوم کی غلط فہمی ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے، تو کبھی بھی لا دین یا مشرک آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اہل کتاب ہمارے دوست نہیں ہے تو یہ لوگ کیسے ہمارے دوست ہو گئے؟ تو آپ لوگ یہ دل میں رکھیں کہ اگر آپ کے منہ سے کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات نکلتی ہے تو آپ کس صف میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو ہم نے کبھی بھی جو ہے نا منافقوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور نہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان وہی ہے جو اس ملک میں رہ کے اس ملک سے محبت کرے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس کو اپنے وطن سے محبت نہیں اس کو مجھ سے محبت نہیں۔ اس سے بڑی ہمارے لیے ایک گالی کیا ہوگی کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ پھیر لیں۔ تو اگر آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس محبت کا جو ثبوت ہے وہ اس ملک سے محبت کر کے آپ دکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے گھروں میں بھی جا کے اپنے والدین کو بتانا ہے کہ یہ کتنا ایک عظیم اور عالیشان دن ہے۔ اللہ نے ہمیں مشرکوں سے آزاد کیا ہے اور یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم لوگ وہ ہیں کہ اگر سنی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، جو بھی ہے، ہم ایک گلاس میں پانی پی سکتے ہیں، لیکن مشرک ایک ایسا شخص ہے جس کے ساتھ ہم پانی نہیں پی سکتے۔ تو جب ہم اس کے ساتھ پانی نہیں پی سکتے تو جی کیسے سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، ورنہ وہ مسلمان جو انڈیا میں آج بھی تڑپ رہے ہیں بیچارے غریب، اور شاید وہ ہماری رائے بھی دیکھتے ہوں گے کہ کم آ کے ان کو آزاد کریں گے، تو ہم ان کی بھی امیدوں پہ پانی پھیر چکے ہیں۔ اب وقت اور حد یہاں تک آ چکی ہے کہ یار ہم اپنے ہی ملک کے دشمن بن بیٹھے ہیں۔ پہلی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا ہے انڈیا، اسرائیل اور امریکہ بے فکر ہو گئے ہیں، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ گدھ اور کوے جو ہے نا اس ملک کو پڑ گئے ہیں، ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس ملک کا کوئی نقصان کرنے کی، یہ خود ہی کافی ہے اپنے لیے۔ اور دوسری آخری جو بات ہے وہ حضرت امام حسین کی جو ہے شان میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ محرم کا مہینہ بھی ہے تو ان کی نسبت سے بھی میں بات کرتا چلوں کہ اکثر ہم یزید کو برا کہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ حضرت امام حسین نے یزید کو کیوں برا کہا تھا۔
وہ کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ امام حسین اس کی بیعت نہیں کرتے تھے؟ تو ایک دوسرے سے پوچھنے سے بہتر ہے امام حسین سے ہی پوچھ لیتے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا مولا آپ بیعت کر لیں یزید کے ہاتھ پر، تو آپ فرماتے ہیں میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کروں جو زانی ہے، جو شرابی ہے، جو فاسق ہے، فاجر ہے. یار مجھے یہ بتائیں، اگر یزید ان وجوہات کی بنا پر جو ہے نا امام حسین کی بیعت کا حقدار نہیں ہوا، تو ہم جو لیڈر پسند کرتے ہیں اپنے لیے وہ کیسے حقدار ہو گئے؟ پھر ہم اپنے آپ کو حسینی بھی کہتے ہیں. تو آئندہ جب بھی آپ کسی کو ووٹ ڈالیں کم از کم یہ خیال رکھ لینا کہ آپ حسینیت کی طرف جا رہے ہیں یا یزیدیت کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ تو چلے بڑوں کے لیے ہے. تو بچوں کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے ملک سے محبت کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اگر وہ واپس لے لے تو پھر ہمارا حال بالکل چائنا کے مسلمانوں جیسا ہو جائے گا، فلسطین کے مسلمانوں جیسا، اور کشمیر کے مسلمانوں جیسا ہو جائے گا. اور اللہ ان کو بھی اس پیارے پاکستان کے صدقے میں آزادی عطا فرمائے، اور ہمارے اوپر بھی جو ہے نا اپنی نگاہ کرم عطا فرمائے نبی پاک کے صدقے میں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. سمجھادہ جلوکار صاحب جو اپنے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مقام سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے، چلے اپنے مقام سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا. ایک پل کی بس نہ تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف رضوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ و امراء کے در و دیوار ہلا دو. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ و امراء کے در و دیوار ہلا دو. اور جس کھیت سے ہو نہ میسر دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. بعد از حمد و صلوات نہایت عزت اور تعظیم کے لائق قبلہ حاجی صاحب، اساتذہ اکرام اور دیگر عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج ہم یہاں مرکز اہل سنت آستانہ عالیہ شہزاد آباد شریف میں جشن آزادی کے حوالے سے ایک عظیم الشان جو تقریب سجائی گئی ہے اس میں ہم سب لوگ شریک ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کہ اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے ہمیں ایک آزاد اور خداداد مملکت پاکستان عطا فرمائی. اب آپ وقار آزادی بہت بڑی ایک نعمت ہے. یہ جو پاکستان جس کا آج میں اور آپ نام لیتے ہیں، آپ جائیں نا بازاروں میں، شہروں میں، آج کے دن جا کر دیکھیں، وہاں پہ لوگ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر، باجے منہ میں لگا کر، چہرے پہ رنگ برنگے کلر لگا کر، اور بازاروں میں جا کر اپنی تمام تر قبیحات حرکتیں کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں. کیا پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا؟ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں اور عصمتوں کی قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ہم اپنے للے تلنگے سے بجائے ان کو خراج تحسین پیش کریں، ان کی اس عزت کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، باجا بجاتے ہیں. ایسی بے ہودہ حرکات ہمارے نوجوان کرتے ہیں. یہ آزادی کا مقصد اور مدعا نہیں ہے. آج کے دن کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد اپنے ذہنوں میں تازہ کر کے ان کی دعائیں مغفرت کرتے. اگر تاریخ پڑھیں، پاکستان کی آزادی کی پہلی صبح کی ویڈیو آج کل میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، جب ٹرین آئی تھی پہلی پاکستان کی حدود میں جب داخل ہوئی تھی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کابینہ کے امراء جب وہاں پہ جا کر ٹرین کا استقبال کر رہے تھے تو وہ ٹرین مردہ لوگوں کی جسم اور ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی. کفار نے ہڈیاں بھیجی تھی مسلمانوں کی جو ہجرت کر کے وہاں سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے.
आज़ादी की तड़प और आज़ादी की उम्मीद लेकर इसलिए आ रहे थे कि ऐसे मुल्क में जाएं, और नजरिया यही था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, ये दोनों कभी इकट्ठी हो ही नहीं सकती हैं। हिंदुओं से अपनी जान को छुड़ाकर ऐसे मुल्क में आ रहे थे जहां पे उनकी इज्जत महफूज रहे, उनकी जान महफूज रहे, उनका कलमा, उनका इस्लाम, उनका ईमान, सब कुछ उनको बचाकर जब वो आ रहे थे तो रास्ते में उन जालिमों ने, उन जाबरों ने, उन कुफ्फार ने उनके जिस्मों से उनकी जानों को, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनकी औरतों को लोंडियां और बांदियां बनाया गया। हजारों माए बहनें बेटियां ऐसी थी जो जवान थी, शादी नहीं हुई थी, लेकिन उन हिंदुओं के जुल्म और सितम से वो हामिला हुई, लेकिन उन्हें आ नहीं भरी, इसलिए कि वो आज़ादी की जंग लड़ रही थी। उन्होंने अपने खून की कुर्बानियां दी, इज्जत और इस्मत की कुर्बानियां दी हमारे लिए। आज हम ये जो सुकून की सांसें ले रहे हैं, ये उनकी कुर्बानियों का समर है। और जो हसीन कौमें होती हैं वो अपने मोहसिनों का कभी एहसान जो होता है उसे बुलाया नहीं करती हैं, फरामोश नहीं करती हैं, बल्कि अपने हर मरहाइल में जब उनके अय्याम आते हैं, उन अय्याम में अपने मोहसिनों की याद को ताज़ा करके अल्लाह की बारगाह में उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हम इसलिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि हम अपने उन मोहसिनों को, जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को बनाने के लिए, इस मुल्क की इमारत की तामीर के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज हम उनके लिए दुआ करेंगे। आज हम उनके उन एहसानों पर और उनकी इस कुर्बानियों पर हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करेंगे और अपने इस मालिक का शुक्र अदा करेंगे। मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें एक ऐसा आज़ाद मुल्क अता किया है जिसमें बैठकर हम अपने नबी के दीवाने, नबी के इश्क की बातें करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के रुखसार की बातें करते हैं। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानहू हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्कियां अता फरमाए, और जो गिद्ध नमा भेड़िए हमारे मुल्क को, इसकी बुनियादों को खोखला करने पे तुले हुए हैं, कभी सियासी लीडरों की सूरत में, कभी हमारे रहनुमाओं की सूरत में, कभी किसी पार्टी के लीडर की सूरत में, मुल्क की बुनियादों को जो खोखला करने के दर पे हैं। 70-80 सालों से वो पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करते आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे मुल्क का कोई बिगाड़ सके नहीं है। इसकी वजह यही है कि हमारे इस मुल्क पर अल्लाह की रहमत और नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह अनायत है। उन बदबख्तों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ऐसे नापाक लोगों के शर से हमारे मुल्क पाकिस्तान को महफूज फरमाए, और इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले वो हसीन नौजवान जिनके दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की है, उनकी मोहब्बत के सदके से अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को कामयाबियों और कामयाबियां नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। तमाम तलबाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं तमाम हज़रात का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस महफ़िल पाक में, इस जश्न आज़ादी के इस पुरवकार मजलिस में हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हमारे अदारा दारुल उलूम अस्मतुर रहमान, पीर तरीक़त, राहबर शरीयत अलहाज पीर चिराग नक्शबंदी मासूमी मुजद्दिद साहब, जिन्होंने इस अदारे को बनाया, और अब ये अदारा अहले सुन्नत के मिशन को लेकर दीन इस्लाम की सरबुलंदी, तालीम और तरबियत के मैदान में गामज़ान अल्लाह ताला उनकी काविश को, और यहाँ जितने भी हज़रात दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सब की काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का दिन 14 अगस्त का दिन सब के लिए खुशी का दिन है। हम खुशी इसलिए मनाते हैं कि अल्लाह ने हमें ग़ुलामी से आज़ाद करके एक आज़ाद रियासत, जिसमें हम अल्लाह और उसके रसूल का नाम खुशी से ले सकते हैं, वो अता की। तो तलबा या नौजवान या बच्चे सज कर धज कर इसलिए आते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लों को भी पता चले कि इस दिन हमें अल्लाह ने कुछ अता किया है, और अल्लाह का हुक्म है कि जब तुम्हें मेरा फजल और मेरी नेमत मिले या मेरी रहमत मिले तो उसका शुक्र अदा करो। तो पाकिस्तान भी अल्लाह का फजल भी है, उस रब की रहमत भी है, उसकी नेमत भी है, जिसमें हम अल्लाह और उसके रसूल का नाम खुशी से और आज़ादी से ले सकते हैं। और ये मदारिस अहले सुन्नत जितने भी हैं, ये इस्लाम के किले हैं, और मुल्क पाकिस्तान की सालमियत में लोगों का एक किरदार है। चाहे वो
बड़े सगीर का बंटवारा हो या मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की बात हो, हमेशा अहले सुन्नत के इदारों ने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिए। मेरी तरफ बस ये आखिरी बात एक वजह से आप तलबा भी सुन ले और जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी आए हुए हैं वो भी सुन ले कि जब पाकिस्तान बाहर रहा था तो तरह तरह के लोग थे। वोटिंग की बारी आई, रेफरेंडम हुआ, पूछा गया कि आपने किसके हक़ में अपनी राय देनी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के बनने में इस गुनाह में हम शरीक नहीं हैं। लेकिन उस वक्त भी अहले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी मसलक के अकाबरीन वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की और काले पानी की सज़ाएँ उन्होंने भुगती हैं और जाकर अल्लाह ने ये मुल्क पाकिस्तान हमें दिया है। और फिर जब पाकिस्तान बन गया, कुर्बानियाँ दी गई, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने। आज हम खुशी से कहते हैं, यकीन माने अगर पाकिस्तान की तारीख को पढ़ा जाए ना तो खून के आंसू दिल रोता है कि कितनी कुर्बानियाँ हुई हैं, कितने बच्चे ज़िबा हुए हैं, कितने नौजवान बच्चियाँ, कितने बूढ़े, कितने वो लोग जो आए जिन्हें रास्ते में दरियाओं ने रोक लिया, और कितनी वो जवान बीबियाँ घरों से आईं कि पाकिस्तान की दूध में दाखिल होंगे। रास्ते में दरिया पड़ता है और पीछे काफिर हैं, तो उन्होंने दरिया को ही कहा कि बस तू ही ठीक है, तो अपनी जान वहीं पर दरिया के सुपुर्द कर दी। तो जब पाकिस्तान बन गया, जब इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आया, तो फिर भी अहले सुन्नत ही वो लोग हैं जिन्होंने पाक फौज के हक़ में भी अलम बुलंद किया, आवाज़ बुलंद की। वो चाहे जितने भी ऑपरेशन पाक फौज ने खारजियों के ख़िलाफ़ किए, जितने भी ऑपरेशन उन्होंने मुल्क के गुंडों के ख़िलाफ़ किए, जितने भी फ़ौज ने कदम जो है वो मुल्क के दुश्मनों के ख़िलाफ़ उठाया, तो अहले सुन्नत ने हमेशा फ़ौज का साथ दिया है। और हम इंशाअल्लाह हम हर हाल में अपनी फ़ौज के साथ हैं। जब आज हमारी फ़ौज बॉर्डरों पर खड़ी है तो हम सुकून से सोते हैं। अगर फ़ौज ना हो, लेकिन कैसे अजीब और गलीज लोग हैं जिसे पाकिस्तान की पे का भी पता नहीं होता, उठकर वो फ़ौज पर और धारों पर भौंकना शुरू कर देता है। ये लोग हैं तो हम भी सांस ले रहे हैं। 100 ऐब होगा, 100 कमियाँ कमजोरियाँ होंगी उनमें, लेकिन अगर ये लोग बॉर्डरों पे मौजूद ना हो, अगर ये लोग हमारा दिफा न करें, तो हम अल्लाह रसूल का नाम कैसे लेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने बड़ा होना है, किसी शोबे में जाना है, किसी ने अफसर बनना है, किसी को अल्लाह क्या पता वज़ीर आज़म बना दे। लेकिन एक बात याद रखें, ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है तो ना इस्लाम की हम पूरी तरह तरगीब कर सकते हैं, और ना ही अपने अकायद और नज़रियात, और ना ही मोहब्बत रसूल उम्मत को बता सकते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को कायम और दायम रखे। हमारे पीर किबला हाजी इफ्तिखार साहब का और पीर शाह साहब का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम रखे। इस अदारे के उस्ताद इकराम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अनीफ रिज़वी साहब, अफज़ कारी अब्दुल कदीर चिश्ती साहब और कारी साबर साहब, और भी जितने लोग बैठे हैं, हाजी ज़ुल्फ़िकार साहब जो हमारे बहुत अच्छे मोतमिन भी हैं और एहतमाम करते हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे, जितने भी ज़रात आए अल्लाह सब के हाज़िर कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़े जाएँ एक इस्लाम का शेर होगा फिर दुआ जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाए इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन, और ये सलामे आज जाना हो कबूल। सारे संगीत अच्छा सारे संगीत एक दफ़ा अलहम्द शीख 3 दफ़ा सूरह इखलास में।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ. یا اللہ جتنا بھی کلام پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار ہوا، تیرے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا گیا، ماں تیری رضا کے لیے، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں سارے لوگ دور و نزدیک سے چل کے آئے، طلباء بیٹھے. یا اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ جو تو نے اجر و ثواب ہمیں دیا ہے، یا اللہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، علیہ قبول فرما. حضور کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت مرحومہ جنہوں انسانوں کے روح کے سال کرتے ہیں، اللہ قبول فرما. یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مسلمان ہیں، یا اللہ سب کو ظاہری اور باطنی مالا مال فرما. یا اللہ بالخصوص اس پاک کلام کا ثواب، ذکر اذکار کا ثواب، طعام کا ثواب شہدائے پاکستان کی ارواح کو وصال کرتے ہیں، اللہ قبول فرما. یا اللہ پاکستان بننے سے لے کر جدوجہد کرنے سے لے کر آج دن تک جتنے لوگ پاکستان کی سالمیت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے کسی محاذ پر بھی، یا اللہ تو سب کو جانتا ہے. یا اللہ سب کی قبروں کو گلزار جنت بنا. یا اللہ سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. یا اللہ اس کے اداروں کو مضبوط فرما. یا اللہ اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور توسل سے یا اللہ اس ملک پاکستان میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو عروج عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں، یا اللہ ان فتنوں کو ہمیشہ کے لیے نست و نابود فرما. یا اللہ جتنے بھی مدارس اہل سنت ہیں، یا اللہ انہیں ہمیشہ قائم و دائم فرما. یا اللہ بالخصوص دارالعلوم عصمت الرحمان، یا اللہ اس اداروں کو بنانے والوں کے مال جان عزت آبرو میں لافانی برکتیں اور ترقیاں عطا فرما. یا اللہ ان کے والدینوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. یا اللہ قبلہ پیر صاحب کو صحت اور مستقبل لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ ان کے مال جان عزت آبرو میں لافانی برکتیں عطا فرما. یا اللہ تو کریم کرم فرما. جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں خیر و عافیت نازل فرما. یا اللہ ہر شر سے یا اللہ سب کو محفوظ فرما. یکلی خمسۃ فی بہا آخر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناء والفاطمہ. یا اللہ جتنے لوگ یہاں کام کرتے ہیں، دن رات محنت مشقت کرتے ہیں، یا اللہ لنگر پکاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، جو لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، یا اللہ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، یا اللہ ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرما. ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.